بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حامد مظفر منہاس STV7 اردو آسٹریلیا سے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان چین سے J-35 طیاروں کا معاہدہ کرنے جا رہا ہے، جس سے پاکستان کا دفاعی نظام اور مضبوط ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ J-35 طیارے کی کیا خصوصیات ہیں اور پاکستان کا اس پہ کیوں اتنا زیادہ فوکس ہے۔ یہ 5th جنریشن طیارے ہیں، کم ریڈار سگنیچر ہے، لو آبزرویبل ڈیزائن ہے ان کا۔ ریڈار پہ یہ آبزرو نہیں کیے جا سکتے آسانی کے ساتھ۔ اعلیٰ سطح کی سینسر فیوژن ہے ان کی، اندرونی ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے، انٹرنل ویپن بے ہے اس کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دوسرے طیارے ہوتے ہیں ان کے نیچے میزائل لگے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ایسا طیارہ ہے کہ اس کے اندر انٹرنلی ایک ویپن بے ہے جس کے اندر میزائل ہوں گے، اور جب اس نے میزائل داغنے ہوں گے تو وہ بے سے باہر نکلیں گے اور پھر وہ میزائل داغے جائیں گے۔ سپر سونک رفتار پر طویل پرواز ہے، سپر کروز کیپیبلٹی ممکن ہے اس میں۔ 2 انجن والا طیارہ ہے یہ، لو ویزیبلٹی یعنی اسٹیلتھ شکل کا یہ طیارہ ہے۔ اب آتے ہیں اس کی رینج اور ہتھیار پہ۔ میزائل بیونڈ ویژول رینج ہے، کلوز رینج ڈوگ فائٹ میزائلز، ممکنہ طور پر چینی ساختہ PL-15 اور PL-10 میزائل اس کے اندر ہم لگا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ چائنا نے ابھی ہمیں PL-15 دیے تھے، تو یہ بڑے زبردست جو ہیں میزائل ہیں، تو اس سے ہمارا دفاعی نظام اور مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ جو یہ طیارے ہیں ان کا جو اگر موازنہ کیا جائے امریکی اور روسی طیاروں سے، تو جو امریکہ کا F-35 ہے اس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے، اور جو روسی Su-75 ہے اس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے یہ طیارے ہمارے دفاعی نظام کو اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہم جتنے مرضی طیارے خرید لیں، جتنے مرضی میزائل داغ لیں، لیکن کیا ہے کہ جو مدد ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر ہمارا اللہ کے اوپر کامل یقین ہوگا کہ اللہ کی نصرت ہمارے لیے آئے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی نصرت آ کے رہے گی۔ ناظرین، مودی کی ابھی میں ایک تقریر سن رہا تھا جو بنیاد مرصوص آپریشن کے بعد اس نے کی ہے، جیسے وہ اپنی عوام کے ساتھ جھوٹوں کے پلندے باندھ رہا تھا اور جیسے ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ یقین مانیں کہ اس کی ہر بات جھوٹ سے بھری ہوئی تھی، ہر بات جھوٹ سے بھری ہوئی تھی۔ تو میں مودی کو یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مودی، کان کھول کے سن لو، اگر تم نے دوبارہ اپنی ناپاک اور میلی آنکھوں سے پاکستان کی طرف دیکھا بھی، تو پھر دیکھنا ہم تمہیں کیسا سبق سکھائیں گے۔ ایسا سبق سکھائیں گے کہ تم اور تمہاری نسلیں ہمیشہ یاد رکھو گے۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے مودتے ہکتے تمہیں وہ سبق یاد رہے گا۔ تو یہ غلطی اب دوبارہ مت کرنا کہ تم پاکستان کو دوبارہ سے چھیڑو۔ اگر تم نے غلطی سے بھی پاکستان کو دوبارہ سے چھیڑ دیا تو پھر دیکھنا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر تم اپنے باپ کے پاس بھی جاؤ گے نا، جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، تو پھر بھی تمہاری جان نہیں چھوٹنے والی، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو اس بات کو اپنے پلے باندھو کہ اب تم نے کبھی زندگی میں پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے نہیں دیکھنا۔ اگر تم نے کسی بھی قسم کی شر انگیزی کی حرکت کی تو پھر اس کا انجام تمہیں خود بھگتنا پڑے گا۔ اگر تو تم اپنی عوام کے ساتھ سنسیئر ہو تو پھر ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اور آخر میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، عمران خان صاحب کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ عمران خان صاحب ہمارے ملک کو اور مضبوط کر سکتے ہیں، اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اور مضبوط ہو۔ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جو اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں۔ آپ ان کے خلوص پہ کبھی بھی شک نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ فوج کی مضبوطی کی بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے۔ وہ پاکستان کے ساتھ، فوج کے ساتھ، پاکستانی اداروں کے ساتھ مخلص ہیں۔ تو خدا را آپ یہ بات سمجھیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے اندر وہ واحد لیڈر ہیں جو پاکستان کو مزید ترقی کی راہوں پہ لے کے جا سکتے ہیں، جو ہمارا مقدمہ بین الاقوامی سطح پہ جا کے ایسا لڑ سکتے ہیں جو کوئی بھی نہیں لڑ سکتا۔ تو خدا را اس بات کو سمجھے اور عمران خان صاحب کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔
اسی میں ہمارے ملک کا فائدہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ملک کا فائدہ چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی ملک کا فائدہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت کرے، عمران خان صاحب کی حفاظت کرے، آمین آمین۔ تو ناظرین اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس STV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔